نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی ہے سوائے چند ایک آیات کے، اور مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ بنیادی مضامین اور احکامات لوگوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو، اور اسی طرح وحی الہی کی عظمت و اہمیت اور رسالت کی حقیقت کو، اور تیسرا یہ کہ انسان یہ دنیا میں جو اچھے یا برے اعمال کرتا ہے یقیناً ان کی جزا کا، ان کے نتائج کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، اس کے بعد دار الجزا ہے. انسانی اعمال کا بدلہ انسان کو ملے گا. چنانچہ سورہ مبارکہ میں بھی یہ تینوں مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ حکمت کے طریقے سے بیان فرمائے. سورت کے آغاز میں ہی وحی الہی کی اہمیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کی ہے. اس کے بعد اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیے ہیں، اور آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں اس میں آخرت اور آخرت میں پیش آنے والے نتائج ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تم سب نے لوٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے، اسی اللہ کی طرف تم نے جانا ہے. یہ دنیا ہی نہیں ہے سب کچھ. انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، یہیں ختم ہو گیا، سلسلہ بند. ایسا نہیں، بلکہ جب انسان وجود میں آ گیا تو اب اس کے لیے فنا ہو جانا، مر مٹنا نہیں ہے، انتقال تو ہے اس کے لیے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں وہ منتقل ہو جاتا ہے. اس کا رجوع تو ہے کہ جہاں سے وہ آیا تھا وہیں واپس لوٹ جاتا ہے. رجوع کہتے ہیں، لوٹنا کہتے ہیں کہ انسان جہاں سے آئے وہاں واپس چلا جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کام پر جا رہا ہوں اور میں اتنے گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا، لوٹ کر آ جاؤں گا. یا ایک انسان صبح جاتا ہے محنت مزدوری کے لیے اور
شام کو لوٹ آتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ تو اسی طرح انسان کا اصل مقام، انسان کی اصل منزل جہاں سے وہ آیا ہے وہ آخرت ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے حضور سے انسان آیا ہے، یہ روح در حقیقت وہ نقطۃ النورانیت ہے جو اسی مادی جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر یہی اس جسم سے نکل کر اس مالک کی طرف پہنچ جاتی ہے، اور اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، اللہ کی اسی پیدا کردہ روح کے لیے بھی نہیں۔ تو فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بس یہی فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اللہ کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، سچی بات ہے، یقیناً اس کے حضور پہنچنا ہے۔ تمہیں یہ بعید لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ انسان کا یہ جسم فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ وہ اللہ کے حضور میں زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب بھگتے گا۔ تو ذرا یہ تو سوچو کہ جس ذات نے تمہیں اول دفعہ پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ پیدا کیا ہے جبکہ تم نہیں تھے، اس نے ایک قطرہ آب کے اوپر نقش و نگاری کر کے، ایک قطرہ آب کے اوپر اس نے ایک وجود کھڑا کر دیا۔ تو کیا جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے سے قاصر ہو گئے؟ اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بے شک مخلوق کو ابتدا میں بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ اس مخلوق کو وہ لٹائے گا، ختم کرے گا، موت دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس جسم کے اندر روح منتقل کر کے ڈال کے اس کو اپنے حضور پیش کرے گا۔ کیوں؟ یہ دوبارہ پیدا ہونا کیوں ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان لوگوں کو جو اللہ کی تعلیمات اور احکامات کو مانتے اور اچھا عمل کرتے ہیں، عمل صالح، اچھا کردار، اچھے رویے، اچھی فکر، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا۔ یہ اس لیے دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے، جزائے عمل ہو۔ تو جو تو اچھی ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے، اور والذین کفروا، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے لیے لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو، جسم کو جلانے کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک قسم کی سزائیں ہوں گی، بما کانوا یکفرون، یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ ان کو ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ملے گی۔ اور تمہیں اگر یہ بات عجیب لگتی ہے تو ذرا اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ اگر اپنی ابتدائی آفرینش تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا اس کائنات میں نظریں دوڑاؤ۔ اللہ وہ ذات ہے، وہ طاقت والی، قدرت والی ذات جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی، وہ وہی ہے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکتا ہوا روشن بنایا۔ سورج کو ذرا دیکھو، انسان جو آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے سورج اور چاند، یہ دونوں سیارے ایسے ہیں جو اس کے سامنے آتی، دن ہے تو سورج ہے، رات ہے تو چاند ہے۔ تو انسان ذرا غور کرے کہ اللہ وہ ذات ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے تمہیں دوبارہ اپنے حضور پیش کرنے کی، جس نے سورج کو ضیاء روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو اس نے منور کیا۔ ضیاء کہتے ہیں کہ جس کی روشنی کسی کا عکس نہ ہو بلکہ ذاتی اس کی روشنی ہو۔ نور وہ کسی کا عکس بھی ہوتا ہے،
جیسے چاند کی روشنی در حقیقت سورج ہی کا عکس ہے، اور سورج کی روشنی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اور پھر یہ چاند جو اس نے منور کیا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس کی اس نے منزلیں طے کی، چاند کی منزلیں بنائی۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ قمر یعنی چاند ہم نے اس کی منزلیں ہم نے مقدر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں۔ یہ منازل کیا ہے؟ چاند اس زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اس کی گردش ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور وہ روزانہ ایک منزل پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، اور جہاں وہ ٹھہرتا ہے وہاں سیاروں کے جھرمٹ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح دوسری دن وہاں دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ 27 دن 47 گھنٹے 27 دن 7 گھنٹے اور 47 منٹ کے اندر اس کی یہ ساری مسافت طے ہوتی ہے زمین کے گرد، اور روزانہ اس اعتبار سے تقریباً 12-13 گھنٹوں کے قریب وہ اپنی منزل طے کرتا ہے۔ چاند مسلسل چلتا رہتا ہے، اور وہ کبھی ایک منزل میں ہوتا ہے تو پھر اسی طرح اپنی چاند پر چل رہا ہوتا ہے تو دوسری منزل میں 12-13 گھنٹے بعد پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے جو منازل چاند کی طے کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں مہینے وجود میں آئے ہیں، سال اور ایام وجود میں آئے ہیں، یہ اس لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں سالوں کی اور حساب و کتاب کی گنتی معلوم ہو سکے، تم سالوں کی گنتی کر سکو، جی اتنے سال زندگی کے بیت گئے، مہینہ اتنا گزر گیا، تاکہ تم اپنا معاشی نظام اور سسٹم وہ چلا سکو، معاملات اپنے طے کر سکو، لین دین جو دنوں ایام اور مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا حساب رکھ سکو۔ اللہ نے یہ چاند اور سورج اس طریقے سے ان کو مقرر کیا ہے تاکہ اس طریقے سے تم لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے حقیقت کے سچائی کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے حقیقت کا اعلان ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی چاند اور سورج بلا مقصد نہیں بنا، اپنی وہ ذمہ داری بہت احسن طریقے سے جب سے بنا ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ تو جب چاند اور سورج وہ بلا مقصد نہیں ہیں، ایک مقصد کے تحت ایک حقیقت کے تحت ان کی تخلیق ہوئی ہے، تو اے انسانوں تمہیں اللہ نے ویسے ہی بنا دیا، اور کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے، کوئی تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی جزائے عمل نہیں ہوگا، یہ کیسے تم نے تسلیم کر لی؟ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ اپنی آیات و احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم و شعور سے کام ہے۔ اللہ اپنے احکامات بیان کرنے کے بعد عموماً اس طرح کے جملے بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، کئی کہتے ہیں لقوم یعقلون، کئی کہتے ہیں لقوم یتفکرون، کہ اللہ کی ان احکامات سے صحیح معنوں میں رہنمائی انہی کو ملتی ہے جو علم و شعور سے کام لیں، جو عقل و بصیرت فہم و دانش سے کام لیں، جو جہالت سے کام لیں، جو جذباتی ہوں ان کے لیے علم رہنمائی نہیں ہے، وہ انکار کرے۔ تو دین کی تعلیمات در حقیقت انسانی عقل و دانش کو پیدا کرنے کی تعلیمات ہیں، انسانی جہالت کو دور کرنے کی تعلیمات ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک طبقہ ہمیں مذہبی حوالے سے اس طرح کی باتیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل کو مطمئن نہیں کرتا، عقل کو اپیل نہیں کرتا، یہ دین کی باتیں تو بس ایسے ہی ایک محض جذباتی باتیں، اعتقاد کی باتیں۔
حالانکہ دین انسانی عقل کو، اس کے شعور کو متوجہ کرتا ہے کہ ذرا علم و دانش سے کام لو، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو کہ یہ کیا اللہ نے یہ جو نظام شمسی قمری بنایا، یہ لیل و نہار کا جو سسٹم اس نے قائم کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات کے آنے اور دن کے بدلنے میں، رات دن کے پیچھے آتی ہے، دن رات کے پیچھے آتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے گویا کہ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اسی طرح جس قدر اللہ نے آسمان و زمین میں مخلوقات پیدا کی ہیں، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، ان میں مخلوقات بنائی ہیں، ان سب میں لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتی ہے، جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہے، جو دنیا میں ظلم و زیادتی، بدمعاشی اور گناہوں سے بچنا چاہتی ہے، ایسی قوم کے لیے ان کے اندر ایک رہنمائی اور نشانی موجود ہے۔ وہ ان سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے کہ یہ اس خالق کے بنائے ہوئے منظم نظام اور تدبیر کے تحت ہر ایک چیز کام کر رہی ہے۔ انسان کو اس نے اختیار دیا اور یہ غفلت میں مبتلا ہو گیا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید اور توقع نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ اس دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی پر خوش ہیں، وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اے بابر دنیا دوبارہ نیس، ای عالم دوبارہ نیس، عیش بکوش، مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ نہیں ہے، یا یہ زندگی دوبارہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یقیناً دوبارہ انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع اور امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ اس پر مطمئن ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ چوتھی بات یہ کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات و تعلیمات سے غافل ہیں۔ قرآن نے یہاں 4 باتیں ذکر کی کہ لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی توقع اور امید نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں اس بات کا یقین ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک بات، اور دوسری یہ کہ ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہیں، مطمئن ہیں اسی پر، اور تیسری وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور صرف کسی پر راضی نہیں ہے بلکہ ان کے ذہنوں میں کوئی اس حوالے سے خلش بھی پیدا نہیں ہوتی بلکہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، کہ وہ اللہ کے احکامات و آیات سے